ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا انتظامی لحاظ سے مزید صوبوں کی ضرورت ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت نذیر ناجی صاحب موجود ہیں اور ہمیں لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل کیو کے رہنما جناب گوہر ایوب صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گوہر ایوب صاحب، آپ کا یہ جو ہزارہ تحریک ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کل اتنی شدید وہاں مظاہرے ہوئے اور شٹر ڈاؤن تھی موسٹ شہروں میں، اور جو مین ہائی ویز ہیں وہ بلاکڈ تھے. تو آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کیا اے این پی کے جلسے کا ریاکشن میں سب کچھ ہوا جو کراچی میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے نام کے اوپر سیلیبریشنز کی تھی؟ نہیں، کراچی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. جی جی. یہ دراصل جس وقت صوبے کا نام تبدیل کیا گیا خیبر پختونخوا تو ایک دم آگ بھڑک اٹھی پورے ہزارہ ڈویژن میں جی. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل شناخت نہیں ہے. جی. ویسے بھی جو صوبہ سرحد بنا تھا جی جی وہ لارڈ کرزن تھا گورنر جنرل ہندوستان کا، 1901 میں اس نے بنایا جی. اور اس کا یہ خیال تھا کہ شاید روسی فوجیں ہاں ہاں امو دریا کو پار کر کے افغانستان کے تھرو آ کے ہندوستان پہ حملہ کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک ایسا صوبہ چاہیے تھا جو اس کے کنٹرول کے اندر ہو سکے. ہاں ہاں. تو اس 1901 میں پھر جو ڈسٹرکٹس تھیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ افغانستان کی طرف جی. وہ انہوں نے ریکمینڈ کی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ برٹن سے کرا لیا. لیکن ہزارے کو ساتھ جوڑا اس لیے جی کہ وہ چاہتے تھے کہ ذرا آبادی زیادہ ہو جائے صوبے کی. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہل سٹیشنز ہیں نتھیا گلی، چانگلا گلی، ڈونگا گلی، ٹھنڈیانی، یہ بھی مل جائیں صوبہ سرحد کو. گوہر ایوب صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کل راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کے اندر بہت سے جلسے ہوئے جس میں پبلک ڈیمانڈ تھی کہ بہت مجبوری سے وہ وسائل کے منصفانہ تقسیم کے لیے ایک اور صوبہ مانگ رہے ہیں اور کالا باغ ڈیم کا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو آپ اس کی حمایت کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزارے پورے میں جی جہاں سے ہزارے کی اور پنجاب کی باؤنڈری لگتی ہے جی ٹی روڈ سے آگے پورا بیشام تک یہ کارا کورم ہائی وے ٹوٹلی بلاک. جی جی. کچھ چیز نہیں موو کر رہی تھی. جی. تمام دکانیں بند. اور وہاں اگر آپ جائیں باہر سے آپ کو اتنا احساس نہیں ہو سکتا جب تک آپ اندر نہیں ہزارے میں جائیں گے. جی. بوڑھے بچے ماویں بہنیں ہر کوئی کسی کا ایک ہی وہاں زبان پہ ہے صوبہ ہزارہ لینے کا. ایک قسم کا چیلنج ہو گیا ان کے لیے اور میرے خیال میں یہ بن چکا ہے ابھی. اٹس ناٹ اے کوشچن آف اف بٹ وین، کب ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ لگتا یہ ہے ایڈمنسٹریٹولی پاکستان میں کم از کم 10 سے 14 صوبے بن جائیں گے. ابھی مجھے بلوچستان سے بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں، آپ کے سرائکی ایریا سے آ رہے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا سرگودا ایریا سے بھی آ رہے ہیں. ہمارے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہماری تاریخ چل رہی ہے. تو یہ بیٹھ کے ایک دن گورنمنٹ نے کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو 7 صوبے تھے، آج وہاں 27 صوبے ہیں. اندازہ کریں پنجاب ہندوستان کا ہمارے پنجاب کے تیسرا حصہ تھا، وہاں بھی 3 صوبے ہو گئے، پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش. اور ابھی ایک مہم چل رہی ہے جھارکھنڈ صوبے کی، اس کو ڈویژن اور ایک گورکھا لینڈ کا صوبے بنانے کا، اسٹیٹ بنانے کا ابھی مہم وہاں چل رہی ہے. ان کے 29 صوبے ہو جائیں گے. تو میرا خیال پاکستان میں بھی اسی راستے پہ ہم جائیں گے. جی تھینک یو ویری مچ گوہر ایوب صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناجی صاحب آپ نے گوہر ایوب صاحب کی باتیں سنی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر چیز کے اندر مظاہرے، شٹر ڈاؤن، کارا کورم ہائی وے اور مین ہائی ویز بند کرنا یہی ایک طریقہ کار ہے جو عوام اپنی آواز اور کسی طریقے سے حکومت تک نہیں پہنچا سکتے؟ دوسرا کوئی سویلائزڈ طریقہ چھوڑا نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. جی جی. تو عوام مجبور ہیں، انہیں ایک ہی طریقہ آتا ہے پھر ان سے بات منوانے کا. اصول تو یہی ہے کہ ڈسکشن ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر اسمبلیوں میں ڈیبیٹس آتی ہیں اور پھر ایشو کلیئر ہو کے سامنے آتا ہے اور اس کو پھر ریزالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ کام ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. جو کام اسمبلیوں میں نہیں ہوتا وہ عوام سڑکوں پہ مجبور آگے کرتے ہیں. اگر اسمبلیوں میں کام ہو جائے کی صورت کے علاوہ اور اس میں کوئی ان کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. لوگوں کے پاس تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. کیا کہاں اپنی آواز کیسے پہنچائیں؟ ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ تو ان کے نمائندے بنتے ہی نہیں. وہ تو اپنے مفادات کے نمائندے ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں ملک کا منتخب وزیر اعظم آپ کا 16 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس کو وہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. عوام کی نمائندگی ان کے نزدیک کو طاقت ہی نہیں. بالکل.
اچھا ناجی صاحب، ایک اور بہت پرٹربنگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس بلایا کرتی تھی اور اس میں وہ لوگ کوئی ڈیسیجنز لیتے تھے. اب ان کی مین ڈیسیجن میکنگ باڈی ایک کور کمیٹی ہو گئی ہے جس میں نان الیکٹڈ لوگ ہیں اور ریزروڈ سیٹ کی خواتین ہیں، اور وہ ہر ڈیسیجن لے رہے ہیں، پرائم منسٹر کو وہ فالو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ہر شعبے میں ہی اتھارٹی کو سینٹرلائز اور منیمائز کرنے کے عادی ہیں. اس کو اس کا جوہر نکال کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے. وہ سیاسی پارٹی ہو، وہ ملک ہو، وہ ضلع ہو، وہ صوبہ ہو. ٹھیک ہے. پہلے چاہتے ہیں پارٹی کے اندر آئے، پارٹی سے سمٹ کے کسی کمیٹی میں آئے، کسی کمیٹی سے سمٹ کے کسی کور میں آئے، کسی کور سے سمٹ کے کسی خاندان میں آ جائے. بالکل یہ ہے جس کا رخ طاقت کا. جی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہزارہ کے پروٹیسٹ میں میاں نواز شریف کے پتلے بھی جلائے گئے. اس پہ ہم فردر بات کریں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.